بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر ایک رات اپنے ساتھ برقعے والی عورت کو لایا اور مجھے بولا، اس کی تم نے 3 مہینے تک خدمت کرنی ہے۔ اگر یہ تمہاری خدمت سے خوش ہو گئی تو تمہیں مالا مال کر دے گی، اور اگر یہ ناراض ہو گئی تو جان لو کہ ہم لٹ جائیں گے۔ یہ بہت نیک عورت ہے۔ یوں میں دن رات اس عورت کی خوب خدمت کرتی، اور رات کو شوہر مجھے اس کے کمرے میں چھوڑ کر خود چھت پر چلا جاتا۔ یوں میں اپنا بستر اسے دے کر خود زمین پر سوتی۔ یوں 2 ماہ گزر گئے اور وہ مجھ سے خوش تھی۔ ایک دن اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے بہت تجسس ہوا اس کی شکل ہی دیکھ لوں، کیونکہ 2 ماہ سے وہ عورت نقاب میں تھی۔ جو ہی اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو میری تو جان نکل گئی۔ میرا نام دانیہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں تعلیم مکمل کر کے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھی جب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کی بڑی اچھی جگہ شادی ہوئی تھی، اسی لیے دونوں آئے دن اپنے کسی نہ کسی سسرالی رشتہ دار کا رشتہ میرے لیے لائی ہوتی۔ مگر مجھے شروع سے لو میرج کا شوق تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کوئی لڑکا اب تک اچھا ہی نہیں لگا تھا۔ کالج یونیورسٹی میں بہت سے لڑکے مجھے پسند کرتے، مگر میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی جو میرے دل کو اچھا لگتا۔ ایک دن میں اپنی دوست کی شادی پر گئی۔ وہاں باراتی لڑکوں میں سے ایک لڑکا مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ بہت بھولا بھالا اور سیدھا سادہ سا تھا۔ مہمان ہونے کے باوجود وہ بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہا تھا۔ اس کا نام عادل تھا اور وہ دولہے کے دوستوں میں سے تھا۔ پہلے ہی نظر میں مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے دوست کے ذریعے اس کا نمبر لیا اور ایک دن اسے کال کی۔ پہلے تو وہ لڑکیوں کی طرح بات کرنے سے ہچکچاتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی۔ میں نے جب اپنے گھر والوں کو بتایا میں عادل کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں تو سب بہت ناراض ہوئے، کیونکہ وہ ہم سے حیثیت میں بھی کم تھا اور اس کی شخصیت میری بہنوں کے شوہروں جیسی بھی نہیں تھی۔ اسی لیے گھر میں کوئی بھی میری اس سے شادی پر راضی نہیں تھا۔ میں نے بھی گھر والوں سے کہہ دیا تھا میں شادی کروں گی تو اسی کے ساتھ، کیونکہ عادل کی سادگی تو مجھے پسند ہے۔ اماں ابا کو بہت سے اعتراضات تھے، جن میں سے سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں تھا، لیکن میرے نزدیک کسی بات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ آخر بہت کوشش کرنے کے بعد میری اور اس کی شادی ہو ہی گئی۔ عادل کے گھر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا، اس لیے مجھے کافی آرام تھا کہ کوئی میرے معاملات میں دخل نہیں دے سکے گا۔ میرے گھر والوں نے مجھے خالی ہاتھ رخصت کیا تھا اور عادل کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا کہنا تھا مجھے تم مل گئی ہو نا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ صبح صبح کام پر جاتا تھا اور شام کو میرے لیے گجرے لاتا۔ اس کی ساری عادتیں بہت اچھی تھیں۔ وہ میرا خیال رکھتا، مجھے گھمانے لے جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اس کی ایک عجیب و غریب عادت کا پتہ چلا۔ مجھے اس کی وہ عادت سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ روز رات کے 3 بجے اٹھ کر کہیں چلا جاتا تھا۔ کہاں جاتا تھا یہ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا۔ شروع میں مجھے یہی لگا کہ وہ گھر میں ہی کسی دوسرے کمرے میں ہوتا ہوگا، لیکن ایک دن میں نے اسے گھر کے کونے کونے میں تلاش کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو گھر ہوتا ہی نہیں تھا، کہیں باہر چلا جاتا تھا۔ میں نے عادل سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، آخر عادل تم رات کے 3 بجے کہاں اور کیوں چلے جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں تمہیں ایک نہ ایک دن بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، مگر ابھی مناسب وقت نہیں ہے، اس لیے پلیز ابھی مت پوچھو۔ اس کی وضاحت پر میں چپ ہو گئی اور کچھ دن میں نے اس سے نہ پوچھا، مگر پھر تجسس کے مارے میں مجبور ہو گئی کہ اس سے دوبارہ پوچھوں، مگر اس نے تو نہ بتانے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی، آخر وہ مجھے بتاتا بھی نہیں، کہیں کچھ غلط ہی نہ کر رہا ہو۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا پیچھا کر کے دیکھوں گی کہ وہ رات کے 3 بجے کہاں جاتا ہے۔ ایک رات جب وہ گھر سے نکلا تو کچھ دیر کے بعد میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ وہ رات کی اس پہر بغیر ڈرے ارد گرد سے بے نیاز ایک دربار میں داخل ہو گیا اور وہاں صفائی کرنے لگا۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑی حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے صفائی ختم کی، ایک کمرے سے ایک برقعے میں ملبوس عورت نکلی اور میرے شوہر کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھما دیے۔ میرا شوہر وہ پیسے لے کر خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا
کہ میرے شوہر نے یہ کیسا کام شروع کر رکھا، رات کے 3 بجے صفائی والا، اور وہ بھی دربار کی۔ اس پر اس برقع پوش عورت کا میرے شوہر کو پیسے دینا، یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا مجھے۔ میں نے کچھ دن شوہر کا پیچھا کیا کہ دیکھ سکوں کہ کیا وہ یہ کام روزانہ کرتا ہے۔ عادل روزانہ جاتا تھا اور جھاڑو اٹھا کر پورے دربار کی صفائی کرتا اور اس برقع پوش عورت سے پیسے لے آتا۔ گھر آ کر وہ سارے پیسے مجھے دے دیتا۔ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ میرے لیے اتنی راحت کو کام کر کے کماتا ہے۔ عادل کی بہت اچھی نوکری نہیں تھی، اور میں چونکہ ایک بہت امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھی، اس لیے وہ مجھے اچھی زندگی دینے کے لیے ڈبل محنت کر رہا تھا، اور مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یوں نوکروں کی طرح کام کرے۔ میں اپنے والدین کے گھر گئی تاکہ اپنا حصہ مانگ سکوں اور اپنے شوہر کو کوئی کاروبار کروا دوں، مگر میرے گھر والوں نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اب تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنے گھر والوں کے اس رویے سے بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ مان جائیں گے، مگر شاید ان کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ عادل کو پتہ چلا تو کہنے لگا، میں تمہارے لیے اور بھی محنت کروں گا، لیکن مجھے اپنے شوہر کا یوں راتوں کو اٹھ کر کام کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک دن میں نے عادل سے کہا، عادل، میں جانتی ہوں تم رات کو کہاں جاتے ہو۔ تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا، میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا، تمہارا پیچھا کرنے سے مجھے پتا چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا، وہ میرے پیر صاحب کا دربار ہے، اور وہ برقع پوش عورت ان کی بیٹی ہے۔ پیر صاحب کی وفات کے بعد دربار کا سارا کام ان کی بیٹی سنبھالتی ہے۔ میں صفائی صبح صبح جا کر دیتا ہوں تاکہ ان کو کرنی نہ پڑے۔ میں نے حیرانگی سے کہا، تو پھر وہ عورت تمہیں پیسے کیوں دیتی ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا، وہ مجھے اپنی مرضی سے پیسے دیتی ہیں، میں ان سے پیسے نہیں مانگتا۔ میں تو دربار کی صفائی کا کام پیسوں کے لیے نہیں کرتا، ثواب کے لیے کرتا ہوں۔ مجھے سب سن کر برا لگا۔ مجھے لگا کہ وہ یہ کام میرے لیے کرتا ہے، مگر وہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ لیکن چلو، پیسے تو مل رہے تھے اور وہ لا کر مجھے ہی دیتا تھا نا۔ اگلے دن شوہر کے کام پر جانے کے بعد میں اس دربار میں چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے وہ عورت۔ میں تقریباً صبح کے 10 بجے وہاں گئی تھی، اور وہاں کافی رش تھا۔ عورتیں آ کر منتیں مانگ رہی تھیں۔ میں بھی عورتوں میں جا کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے اس برقع پوش عورت کی تلاش تھی جو میرے شوہر کو پیسے دیتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہی برقع پوش لڑکی آ کر سامنے بیٹھ گئی۔ ساری عورتیں بار بار جاتیں اور وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتی۔ عورتیں واپس جانے سے پہلے دروازے کے پاس رکھے ڈبے میں پیسے ڈال کر چلی جاتی۔ میرے ساتھ ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ میری ہی عمر کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، تم بھی یہاں دعا کے لیے آئی ہو؟ میں اس کے سوال پر ہڑبڑا گئی کہ میں اب کیا کہوں کہ میں تو اس عورت کا چہرہ دیکھنے آئی ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام عائشہ ہے، اور یہ جو سامنے برقعے میں بیٹھی ہیں وہ میری بڑی بہن ہے۔ میرے والد اس دربار کے پیر صاحب تھے، ان کی وفات کے بعد آپ ہی گدی نشین ہو گئے۔ آپ ہی کی جب شادی ہو جائے گی نا تو یہ دربار مجھے سنبھالنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس لڑکی کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ باتونی ہے اور بہت بولتی ہے۔ میں اس کے پاس 10 منٹ بیٹھی تھی، اور 10 منٹ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ کبھی اپنے بارے میں بتاتی تو کبھی اپنی بہن کے بارے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئی۔ عائشہ نے بتایا تھا، میری بڑی بہن نقاب ہی اوڑھ کر رکھتی ہیں، اتارتی نہیں۔ مجھے عائشہ نے کہا تھا، تم روز مجھ سے ملنے آنا کرنا، مجھے تم بہت اچھی لگی ہو۔ مجھے بھی عائشہ بہت اچھی لگی تھی۔ ویسے بھی میں شوہر کے کام پر جانے کے بعد فارغ ہی ہوتی تھی اور بور ہوتی رہتی تھی، اس لیے اگلے دن میں پھر سے اس دربار پر چلی گئی۔ آج بھی وہ باتونی لڑکی عائشہ ہی بولتی رہی تھی، اور میں اس برقع پوش عورت کو دیکھتی رہی تھی جس کے پاس آج بھی کافی تعداد میں عورتیں آ رہی تھیں۔ عائشہ مجھ سے پوچھنے لگی، تم کہاں سے ہو؟ تو میں نے اسے عادل کا بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ تو سن کر وہ چونک گئی، کہنے لگی، ارے میں تو عادل کو جانتی ہوں، صبح صبح وہی تو ہمارے دربار کی صفائی کرنے آتا ہے۔ میرے نام بابا نے ہی اسے یہ ذمہ داری دی تھی، اچھا آدمی ہے وہ۔ میں اس کے منہ سے اپنے شوہر کی تعریف سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا، تمہاری بڑی بہن کبھی برقع اور نقاب نہیں اتارتی؟
میں نے ان کی شکل دیکھنی ہے، عائشہ منہ بنا کر کہنے لگی۔ جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے وہ ایسے ہی باہر نکلتی ہے، نقاب نہیں اتارتی۔ مجھے اپنی بہن ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ بھلا یہ کیا کسی کو دے سکتی ہے؟ دینے والا تو اللہ ہے نا۔ میں نے اس کی باتوں سے یہی سمجھا کہ شاید وہ اپنی بہن سے جلتی ہے، مگر میں یہ بات اس سے نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ہماری نئی نئی دوستی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ بات کہہ کر اسے ناراض کر دوں۔ مجھے عائشہ کی باتوں سے یہی لگتا تھا کہ اس کی برقع نشیں پوش بہن شاید گونگی بہری ہے، کیونکہ میں نے کبھی اس کو بولتے یا بات کرتے نہیں سنا تھا۔ عائشہ مجھ سے عادل کے بارے میں اکثر پوچھا کرتی تھی اور میں بغیر سوچے سمجھے اسے ساری باتیں بتا دیتی کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد عادل نے مجھے بتایا اب دربار کی صفائی کا ذمہ کسی اور کو دے دیا گیا ہے۔ روزانہ کچھ رقم جو ہمیں ملتی تھی وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ عادل کی جو نوکری لگی تھی اس سے بھی اسے نکال دیا گیا تھا۔ ہم پر بہت برے حالات آ گئے، ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے۔ ان حالات میں ایک بار پھر میں اپنے گھر گئی تاکہ ان سے کچھ مدد مانگ سکوں، مگر وہاں پہنچ کر حیرت کا جھٹکا لگا جب پتہ چلا کہ وہ گھر بیچ کر وہاں سے کہیں اور چلے گئے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میرے گھر والوں کو میرے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صدمے سے میں بیمار پڑ گئی، جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی دوائیوں پر خرچ ہو گئے اور گھر میں کچھ بھی نہ بچا۔ نوبت تو فاقوں تک آ گئی تھی۔ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات میرے شوہر ایک برقعے والی عورت کو گھر لے آئے اور کہنے لگے یہ بہت نیک عورت ہے، ان کی دعا میں بڑی طاقت ہے، ان کی 3 مہینے تک خدمت کرنی ہے اور خبردار یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں ورنہ ہم لٹ جائیں گے۔ میں نے اس برقعے والی کو پہچان لیا، وہ دربار والی خاتون ہی تھیں۔ آخر وہ دربار سے یہاں تک کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے شوہر سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہاں یہ وہی ہے، ہمارا مسئلہ حل کرنے ہمارے گھر آئی ہیں، یہاں عبادت کریں گی اور اللہ سے ہمارے حالات بدلنے کی دعا کریں گی۔ میں خوشی خوشی اس عورت کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ عادل نے کہا تھا دیکھو اگر وہ خوش ہوئی تو ہمیں مالا مال کر دے گی۔ میں نے اس کو سونے کے لیے اپنا بستر دے دیا اور خود نیچے زمین پر سو گئی۔ ہمارے پاس تو اس عورت کی خدمت کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، الٹا اسی نے کچھ پیسے عادل کو دیے کہ لو اس سے چھوٹا موٹا کاروبار کر لو۔ اب تو میں اس برقع پوش عورت کی دل سے خدمت کرنے لگی۔ ایک بات جو مجھے بہت حیرانگی میں مبتلا کرتی تھی کہ وہ نہ تو اپنا نقاب اتارتی تھی اور نہ ہی کوئی بات کرتی تھی۔ 1-2 بار میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ چپ ہی رہتی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ شاید گونگی اور بہری ہی ہے۔ میرا شوہر اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس کے ہوتے کمرے میں نہیں آتا تھا بلکہ رات کو چھت پر چلا جاتا اور مجھے یہی تلقین کرتا کہ اس عورت کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ اس کی مہربانی سے عادل کا کام بڑا اچھا چلنا شروع ہو گیا تھا اور ہمارے حالات بھی اچھے ہونے لگے۔ وہ برقع پوش عورت سارا دن عبادت میں مصروف رہتی، کبھی نماز پڑھ رہی ہوتی اور کبھی تسبیح کر رہی ہوتی۔ مجھے اکثر اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے، پھر مجھے یاد آتا کہ وہ عائشہ کی بہن ہے، اسی لیے دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ عائشہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ میں 1-2 بار دربار کا چکر لگا کر آ چکی تھی مگر حیرت انگیز بات تھی کہ وہ دربار اب بند ہو گیا تھا اور اس پر تالا لگ گیا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا کہ وہ برقع پوش عورت اپنا چلتا چلاتا دربار چھوڑ کر میرے گھر میں ہماری مشکلیں حل کرنے آئی ہے۔ پھر یہی سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اسے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ عورت عادل سے چوری چوری کچھ بات کر رہی ہے۔ میں الجھن سے آگے ہو کر دیکھنے لگی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس عورت نے کافی سارے پیسے عادل کو دے دیے تھے۔ میں نے عادل سے پوچھا تو وہ ٹال گئے، کہنے لگے تم یہ سمجھو بیگم کہ وہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد کو آئی ہے، تم اس سے کوئی سوال جواب مت کرنا۔ ایک دن عادل بازار سے آئس کریم لایا تو میں وہ بغیر بتائے اسے دینے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے شاید نقاب اتارا ہوا تھا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی، اس کے لمبے کالے بال دیکھ کر میں حیران رہ گئی مگر اس سے پہلے کہ میں اس کا چہرہ دیکھتی اس کو پتہ چل گیا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ ڈھک لیا اور غصے سے مجھے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ لگتا ہے کہ وہ ناراض ہو گئی ہے اور اب ضرور ہمارے لیے بد دعا کرے گی، لیکن شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے تو ڈر کے مارے عادل کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کا بہت تجسس ہو چکا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس کا چہرہ ایک بار دیکھ لوں
اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ اسے ہمارے گھر آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ نہ میرے شوہر سے بات کرتی اور نہ مجھ سے، بس اپنے حال میں مگن رہتی۔ کبھی کبھی میں حیران ہو کر سوچتی تھی کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ ہمارا فائدہ کر کے اسے تو الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے، مگر پھر بھی وہ مسلسل ہمارے گھر رہ کر فائدہ دے رہی تھی۔ ویسے تو سارے گھر کا کام میں خود کرتی تھی، لیکن رات کا کھانا وہی بناتی تھی۔ ایک دن میں نے دوپہر کو ہی کافی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اس لیے میں رات کا کھانا نہ کھا سکی۔ اسے بستر دے کر خود میں حسب معمول نیچے زمین پر آ کر سو گئی۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے صرف دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ اس کا چہرہ دیکھوں۔ یہ سب سے اچھا موقع تھا، کیونکہ وہ پچھلے 2 ماہ سے برقعے اور نقاب میں ہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں، عائشہ تھی، وہی میری دربار والی سہیلی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، تم؟ میں تو کوئی جواب دینے کی حالت میں بھی نہیں تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے تو جھٹکا لگ گیا تھا۔ میں امید ہی نہیں کر رہی تھی کہ برقعے میں وہ ہوگی، میری دوست تھی، اور اس نے مجھے 2 ماہ تک بے وقوف بنائے رکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ ملے گا۔ عائشہ کہنے لگی، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں، میری بات سنو۔ مگر میں نے اسے دھکا دیا اور چلا کر کہا، تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں دھوکے سے آئی ہو نا؟ کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہو؟ بتاؤ جلدی، ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، پلیز خاموشی سے میری بات تو سن لو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے کہا، ٹھیک ہے بتاؤ، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگی، میرا نام عائشہ نہیں ہے، ایمن ہے، اور میرا تعلق خفیہ پولیس سے ہے۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ دربار پہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ اس علاقے سے کافی لڑکیاں غائب ہونے کی اطلاعات مل رہی تھی، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ دربار پر اکثر عورتیں جاتی ہیں اور وہیں سے غائب ہوتی ہیں۔ اس لیے میں وہاں بھیس بدل کر چلی گئی اور مختلف عورتوں سے باتوں میں معلوم کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ ہماری ٹیم کو تمہارے شوہر پر شک تھا، کیونکہ وہ روز رات کے 3 بجے وہاں صفائی کرنے جاتا تھا اور اسے وہاں کی برقع پوش عورت پیسے بھی دیتی تھی۔ اسی لیے میں نے تم سے دوستی کرنے کی کوشش کی، اپنا نام تمہیں عائشہ بتایا اور خود کو اس برقعے والی خاتون کی بہن کہا۔ میں جاننا چاہتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا نہیں۔ یہاں آنے سے کچھ دن پہلے ہم نے خفیہ چھاپا مار کر اس برقعے والی عورت کو گرفتار کر لیا، کیونکہ وہ معصوم لوگوں کو دین کے نام پر ورغلاتی تھی، اور غائب ہوئی لڑکیوں کے پیچھے بھی اسی کے گینگ کا ہاتھ تھا۔ وہ نوجوان لڑکیوں کو ایک خاص دن دربار پر آنے کا کہتی، اور پھر وہ لڑکیاں واپس گھر نہ آتی۔ پکے ثبوت ملنے پر اس برقعے والی کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ ہم نے اس کی گرفتاری بہت خفیہ رکھی تھی، اسی لیے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے مزید ساتھیوں کی ہمیں تلاش تھی، جو کہ تمہارے شوہر کا ایمان بڑا کمزور تھا۔ اس لیے جب میں نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ میں ایک نیک عورت ہوں اور تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گی، تو وہ فوراً مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سانس لینے کو رکی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر میں یہ مان بھی لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو، تو یہ بتاؤ کہ ہمارے گھر آنے کا تمہارا مقصد کیا تھا؟ وہ لڑکی پھر بتانے لگی، ہمیں تمہارے شوہر پر شک تھا کہ کہیں وہ بھی تو ان غلط کاموں میں شامل تو نہیں، اسی لیے اس پر نظر رکھنے کے لیے مجھے تمہارے گھر آنا پڑا۔ میں نے برا مناتے ہوئے کہا، میں مانتی ہوں کہ عادل کا اس دربار سے بہت پرانا تعلق تھا، مگر وہ بہت سادہ ہے، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ اس کے سوال پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، 4 کمرے ہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ لڑکی ایمن کہنے لگی، 4 کمرے ہونے کے باوجود تمہارا شوہر رات کو چھت پر کیوں سونے جاتا ہے؟ اس کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے بھی یہ بات عادل سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کوئی تسلی بخش جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اسے بھی یہی بتایا۔ میرے شوہر نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ اوپر کیوں سوتا ہے۔ ایمن کہنے لگی، تمہارا شوہر روز رات کو چھت پر اپنے گینگ کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، میرے خیال میں اسے ضرور معلوم ہے کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں۔
اور اس کے ساتھ اور کون کون شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت سے غلط اور غیر قانونی کاموں میں شامل ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا شوہر ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بہت سادہ ہے، معصوم ہے، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایمن کہنے لگی تمہارا شوہر فراڈ ہے، وہ اس عورت سے صفائی کے پیسے نہیں بلکہ اپنے کام کے پیسے لیتا تھا۔ اس کی بات سن کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایمن کہنے لگی چالاک سے چالاک مجرم بھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے جو اسے پکڑوا دیتی ہے۔ میں نے تمہارے شوہر کو ڈھیر سارے پیسے دے کر کہا تھا میں ایک مجبور لڑکی ہوں اور مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اس کو پیسوں کا لالچ آ گیا، اس لیے تو مجھے گھر میں گھسا لیا۔ میں تمہیں کھانے میں نیند کی دوا دے دیتی تھی اور خود روزانہ اس کے پیچھے چھت پر جا کر دیکھتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تمہیں یقین نہ ہو تو کل خود دیکھ لینا۔ ساری رات میں نے بہت بے چینی میں کاٹی۔ صبح وہ معمول کے مطابق کام پر چلا گیا تو ایمن نے بتایا تمہارا شوہر اپنی مالکن کو ڈھونڈنے نکلا ہے، میرے آدمی اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ شام کو عادل گھر آیا اور کھانا کھا کر چھت پر چلا گیا۔ مجھے ابھی بھی ایمن کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تو عادل سے پیار کرتی تھی، اسی کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ آئی تھی، وہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ ایمن نے بتایا آج اس کے تمام ساتھی یہاں اس سے ملاقات کریں گے اور اس کی ٹیم بھی آنے والی ہے۔ میں چھپ کر دیکھنے لگی تو جیسا ایمن نے کہا تھا بالکل ویسا ہی تھا۔ عادل کے ساتھ کئی اور لوگ بھی تھے اور وہ سب آپس میں پیسوں کا لین دین کر رہے تھے۔ اسی وقت پولیس کی ٹیم نے چھاپا مار کر ان سب کو گرفتار کر لیا۔ عادل مجھ سے بہت شرمندہ تھا اور مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے مجھ سے معافی مانگی مگر میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ایمن نے جاتے جاتے مجھے کہا دیکھو ماں باپ اولاد کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، اگر انہوں نے تمہیں اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے منع کیا تھا نا تو تمہیں رک جانا چاہیے تھا۔ میں خود بہت پچھتا رہی تھی کہ میں نے ایک دھوکے باز انسان کی خاطر اپنے پیاروں کی دل آزاری کی۔ ایمن نے ہی بعد میں میرے گھر والوں کو ڈھونڈا اور مجھے ان سے ملوا کر معافی دلوائی۔ وہ آج بھی میری بہت اچھی دوست ہے اور ہر مشکل وقت میں میرے کام آتی ہے۔ میرے گھر والے اب میری دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے اور میں نے سارا اختیار انہیں دے دیا تھا کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ ماں باپ کا کہا ماننے میں ہی عافیت ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔